الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال انما الاعمال بالنیات آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کی گھڑیاں اپنی اسپیڈ کے ساتھ چل رہی ہیں۔ محرم، سفر، چلتے چلتے رجب، شعبان، رمضان، پھر شوال، پھر ذوالقعدہ، یہاں تک کہ ہم ذوالقعدہ کی 29 تاریخ کو پہنچ گئے۔ غالب گمان یہ ہے کہ آج شام ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے گا انشاءاللہ۔ گویا کہ ہم ذوالقعدہ کے بالکل آخر میں کھڑے ہیں۔ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، 30واں پارہ آدھے سے آگے، نصف سے آگے سورۃ الفجر ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، قسم ہے وقت فجر کی۔ انسان سوچے کہ اللہ پاک خالق کائنات ہیں، ان کا کلام معجز کلام ہے، مخلوق اس کے مقابلے میں کوئی کلام لا نہیں سکتی۔ پھر اس کلام کے اندر اللہ پاک نے اپنی مخلوقات کی قسم کھائی ہے۔ فجر کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ فجر کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ دن رات، صبح شام اللہ کی بنا گئی۔ اب اس میں سے اللہ رب العزت وقت فجر کی قسم کھا رہے ہیں، والفجر، قسم ہے فجر کی، یعنی وقت فجر کی۔ اور دوسری جگہ والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی کہ جب وہ سانس لیتی ہے۔ یہ قسمیں قرآن مجید میں جو مختلف الفاظ میں آتی ہیں، یہ اصل میں اس چیز کی عظمت کو بتاتی ہیں کہ وہ چیز، وہ وقت بڑا عظیم وقت ہے۔ تو جب کوئی وقت اہم ہے تو اس کو بنانے والا اس سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ گویا کہ اس قسم کی تاثیر آخر میں جا کر اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچتی ہے۔ اب والفجر کی قسم کھائی ہے، مفسرین نے لکھا ہے، ایک تو اس سے ہر صبح مراد ہے، کیونکہ ہر صبح انسان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کرنے کے لیے آتی ہے کہ اللہ کے بندے، اگر رات تیری ضائع ہو گئی یا خدا نخواستہ رات تیری تنہائی میں گناہوں میں گزری ہے، تو اللہ نے تجھے فجر دیے، توبہ کر اور واپس اپنی اصل زندگی اہدنا الصراط المستقیم پہ آ۔ ہر فجر یہ پیغام دیتی ہے، کیونکہ دسیوں لوگ ایسے ہیں جو صحیح، تندرست، صحت مند سوتے ہیں، صبح ان کی اس دنیا میں نہیں ہوتی۔ تو گویا ہر روز فجر کا مل جانا یہ اللہ پاک کی بڑی نعمتوں میں سے، اور ہر فجر انقلاب کے لیے ہے کہ اپنی ذات میں مثبت تبدیلی کریں، اپنے معاشرے میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک دوسرا مطلب اس فجر کیا ہے کہ قسم ہے 10 ذوالحجہ کی صبح کی فجر کی، کیونکہ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے ولیال عشر، اس کا مطلب ہے قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے
قرآن مجید ہے، افسوس یہ ہے کہ مجھ سمیت شاید ہم سبھی کبھی اس کو ٹائم ہی نہیں دیتے کہ یہ کیا اللہ پاک کا خزانہ کھولتا ہے۔ اب یہ آیتیں نازل ہوئی 1445 سال ہو گئے، ابھی ہم بمشکل آدھا گھنٹہ لے کر مسجد آئے ہیں، اس میں شوق سے سنتے ہوئے آپ کے دل میں اور شوق پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی بھی قسم ہے۔ اب اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے رمضان کے آخر کی 10 راتیں بھی مراد ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں، جو کہ پہلی رات ابھی آنے والی ہے۔ اگر چاند نظر آ گیا مغرب کے بعد تو آج رات یکم ذوالحجہ یعنی ذوالحجہ کی پہلی رات ہوگی، تو ان 10 راتوں کی جہاں قسم اللہ پاک نے کھائی ہے ان میں سے پہلی رات آج آ جائے گی۔ کیا پلان ہے ہمارا؟ 90% تو خالی الذہن ہے، جیسے ہر رات گزرتی ہے آج بھی گزر جائے گی 90%۔ 2 سے 3% لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی مصروفیات پلان ہوں گی، آج رات یہ پروگرام ہے، یہ پروگرام، اور باقی 7% لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ پاک نے علم کی دولت سے نوازا ہوگا، یا انہوں نے جمعے میں کسی بیان میں سن لیا کہ آج کی رات اہم رات ہے۔ آج کی رات سے لے کر 10 ذوالحجہ کی یعنی عید کی رات تک ہر رات کی فضیلت ایسی ہے گویا لیلۃ القدر میں عبادت کرنا۔ پھر عجیب نکتہ ہے، لیلۃ القدر کو اللہ پاک نے مخفی رکھا ہے آخری طاق راتوں میں، اس کی جد و جہد جستجو میں پورا رمضان، پھر خاص طور پہ آخری عشرہ، اور پھر خاص سے خاص طور پہ 5 طاق راتیں جاگنی پڑتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ حدیث شریف کی روح سے یہ 10 ذوالحجہ تک، ذوالحجہ کی پہلی 10 راتوں میں سے ہر رات لیلۃ القدر میں ثواب کے برابر ہے۔ اب بتائیں، اللہ رب العزت کی رحمت مغفرت جوش میں ہے اپنے بندے کو بخشش کے لیے۔ بندہ ہے کہ اس کو دنیا کی بے لذت مصروفیات سے فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف آ سکے۔ چنانچہ معزز سامعین کرام، ان آیات مبارکہ کی روح سے اور احادیث کے مجموعے کو دیکھتے ہوئے ان 10 دنوں میں اور 10 راتوں میں بڑے اعمال کی ضرورت ہے، بڑی گولڈن اپرچونٹیز ہیں، بہت بڑا پیکج فری میں، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ 10 راتیں انشاءاللہ اپنی مخلوق کو اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ جس کی زندگی وفا کرے گی وہ ان 10 راتوں کو پائے گا۔ عقل مند وہ ہوگا جو ان 10 راتوں کو قیمتی بنائے گا۔ میں نے اپنی بات شروع کی ہے کہ زندگی اپنی آب و تاب سے گزر رہی ہے۔ یہ جو گھڑی میں 3 سوئیاں ہیں اور خاص طور پہ سیکنڈ والی سوئی ہے، اس کی ٹک ٹک جو ہے نا وہ زندگی کے درخت کو کاٹ رہی ہے۔ گھڑی کی جو سوئی کی ٹک ٹک ہے، یہ گھڑی کا ساؤنڈ نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی کا جو درخت ہے یہ اس پر وار ہے۔ ایک دن آئے گا یہ درخت اللہ کے حضور سر بسجود ہو جائے گا۔ چنانچہ آج کی یہ گزارشات سننے کے بعد آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان 10 راتوں کو قیمتی بنائیں۔ ایک عام انسان کے لیے جو مصروف انسان ہو، اس کے لیے ان 10 دنوں میں ایک قرآن مجید مکمل کرنا آسان ہے۔ ایک عام انسان جو قرآن مجید میں کوئی خاص مہارت نہیں رکھتا، اس کے والدین نے اس پر توجہ دی، انویسٹمنٹ کی، آج وہ قرآن پڑھنے کے قابل ہے۔ یہ شرط ہے۔ اگر تو کوئی قرآن مجید پڑھنے کے قابل نہیں ہے تو اس کے تو درخواست یہ ہے کہ وہ کم از کم حروف تہجی ٹھیک کر دے اپنے ان 10 دنوں میں، ابتدا ہو جائے۔ کب تک احساس کمتری میں آنکھیں چھپاتے ہوئے ٹائم گزاریں گے؟ زندگی گزر جائے گی۔ جب رب کے حضور حاضری ہوگی
اس کی سی وی پیش ہوگی، بھائی اس کے پاس اتنے سال کا ایکسپیرینس ہے، فیلڈ کا اتنا ہے، ایم ایس آفس کا اتنا ہے، امیزون کا اتنا ہے، اور اے آئی کا اتنا ہے، یہ سارے سافٹ ویئر میں ماہر ہے ماشاء اللہ۔ اچھا جی لاؤ قرآن مجید، 0۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کو ذرا یہاں کھڑا کرو، اس کو دیکھتے ہیں تھوڑا، ہم نے نعمتیں دی، ہم نے زندگی دی، ہمارے قرآن کے لیے وقت نہیں نکالا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جن لوگوں کو ان کے والدین نے، ان کے سرپرست حضرات نے بچپن میں قرآن سکھایا، انہوں نے سیکھا، وہ آج اپنے دل سے اپنے بڑوں کو دعا دے رہے ہوں گے۔ اور جو اس وقت مصروفیات کے نام پر یا کلچر کے نام پر یا ماڈرنزم کے نام پر اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دے سک رہے، وہ اپنی انویسٹمنٹ ضائع کر رہے ہیں۔ یہ 60 سے 70 سال کی زندگی اللہ پاک نے آگے آنے والی کھرب ہاں سال زندگی کے لیے انویسٹمنٹ ہے۔ نادان ہے وہ انسان جو اس 60-70 سال کی انویسٹمنٹ کی زندگی کو اصل سمجھ لے، وہ سمجھے کہ یہی ہے بس، آگے کچھ نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک ایگزامینیشن ہال میں چھوڑا ہوا ہے، ہم سب ایک امتحان گاہ میں ہیں۔ عقل مند شخص وہ ہے جو یہاں پیپر سولو کرے اور آگے جائے، اور نادان ہے وہ شخص کہ جو ایگزامینیشن ہال کی انوائرمنٹ سے، لائٹوں سے، اے سی سے اور اس کے اسٹاف سے متاثر ہو کر سمجھے بھائی میں نے زندگی یہاں گزارنی، جب رزلٹ آئے گا ناکام ہو جائے گا۔ تو میرے معزز سامعین کرام، ضمناً بیچ میں یہ قرآن مجید کی بات آ گئی کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے، یا آپ کسی چھوٹے کے سرپرست ہیں، گارڈین ہیں آپ، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کی زندگی میں اس کو قرآن لازمی سکھا دیں۔ یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ آپ کو در در دعاؤں کی درخواست کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کہ آپ کبھی ادھر جائیں فلاں بزرگ کے پاس دعاؤں کی درخواست کے لیے، کبھی ادھر، اتفاقاً ملاقات ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن آپ اپنے گھر میں پھلدار درخت لگائیں جو آپ کو پھل دے۔ اور قرآن مجید کی تعلیم میں کبھی کوئی اوور ایج نہیں ہوتا۔ دنیاوی تعلیم میں آپ اگر ایک سرٹین ٹائم کے بعد وہاں جائیں، وہ بولتے ہیں سوری ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے، یو آر اوور ایج۔ قرآن مجید کے معاملے میں اگر کوئی آخری عمر میں قرآن کی طرف آتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں اٹک اٹک کے پڑھنے والے کو ہم 2 اجر دیتے ہیں، ایک ہمارے قرآن کی تلاوت کا اجر دیتے ہیں، دوسرا ہماری قرآن کی تلاوت میں اٹکنے کا اجر الگ سے دیتے ہیں۔ وَلَا أَقُولُ أَلِف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں۔ اب کوئی الف لام میم کو ایک حرف نہ جانے کہ اس پر 10 نیکیاں ہیں، بلکہ الف لام میم پر 30 نیکیاں ہیں، کیونکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ اور پھر ان 10 ذوالحجہ کی پہلی 10 راتوں میں ہر رات لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب ہے۔ تو اب ایک کیلکولیٹر میں لا کر اگر اس کو ملٹیپلائی آپ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے اجر میں، رزلٹ دینے میں کیلکولیٹر کو ایرر آ جائے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء۔ یہ تو حساب کتاب تو بندے کا دماغ ایک حد تک کام کرتا ہے، اللہ جب کسی کے اخلاص پر اجر دینے پہ آتے ہیں تو اس کو گنتی سے ماوراء کر دیتے ہیں، اس کے لیے اپنا رضا کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں، اس بندے سے میں راضی، اے فرشتوں اس سے محبت کرو۔ تو ایک عام انسان جو مصروفیت سے بھرا ہوا ہو، لدا ہوا ہو، وہ ان 10 دنوں میں 10 راتوں میں ایک قرآن مجید مکمل کر سکتا ہے۔ اس کی آسان تجویز یہ ہے کہ ہر فرض نماز سے 20 منٹ پہلے مسجد آئے، خوب تسلی سے جہاں بھی وضو کرے وضو کا پانی ضائع ہونے سے بچائے۔ تلاوت، عبادات قبول نہ ہونے کی مین وجہ میں سے ایک وجہ پانی کا اسراف ہے،
یاد رکھیں نیکی کسی شر پر قائم نہیں ہو سکتی. ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں، جس بھی عبادت گاہ جائیں وہاں پر آپ اگر اپنے گھر میں بھی پانی استعمال کر رہے ہیں تو اتنا پانی استعمال کریں جو اتنا عبادت کے لیے کافی ہے. یہ جو عام ایک مگا پانی ہے نا، ایک مگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 1/3 حصے سے وضو کرتے تھے. کبھی آپ گوگل کریں ساع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عربی لفظ ہے ساع النبی، آپ لکھیں گے تو ایک پیمانہ آئے گا پرانے زمانے کا، تانبے کا بنا ہوا ہوگا. تو 2 طرح کی تصویریں آئیں گی. چھوٹی جو تصویر آئے گی اس سے حضور وضو کرتے تھے، اور ایک چھوٹی سی بڑی تصویر آئے گی جو ہمارے آج کل کے لوٹے کے برابر شاید ہو، جسم میں حجم میں. اتنے پانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے، اور حضور کی زلفیں ہوا کرتی تھی. اتنے پانی میں تو ہمارے دانت بھی نہیں گیلے ہوتے ہیں. ہم جب تک ساتھ والے کو غسل نہ کروا دیں ہمارا وضو ہی نہیں پورا ہوتا. منہ پر ہم ایسے پانی مار دیں جیسے رحمت کے چھینٹے دائیں والے کو بھی ملیں بائیں والے کو بھی. وہ پریشان ہوتے بولتے ہیں خود وضو کر رہے ہیں ہمیں نہلا رہے ہیں. کم وضو کے ساتھ ہر نماز سے 20 منٹ پہلے آ کر کم پانی کے ساتھ وضو کریں، وقت کے سنت ادا کریں، قرآن کھول لیں. اب گھڑی کو دیکھنا چھوڑ دیں، لوگوں کی حاضریاں لگانا چھوڑ دیں، کون آیا کون نہیں آیا. جس کی توفیق ہوگی وہ آئے گا مسجد میں، جس کی توفیق نہیں ہوگی وہ نہیں آئے گا. جیسی اقامت بلند ہو آپ قرآن مجید کو عزت احترام کے ساتھ سائڈ پہ رکھیں، اپنی نماز ادا کریں. فرض ادا کیے اس کے بعد اگر سنت ہیں وہ بھی ادا کر کے پھر 10 منٹ دے دیں. واللہ آپ عید والے دن ممکن ہے کہ آپ امام صاحب کے ہاتھ چومیں، امام صاحب کیا اکثیر نسخہ بتایا آپ نے کہ ان 10 دنوں میں میرا قرآن پورا ہو گیا. کوئی شرط نہیں ہے 1 رکوع 2 رکوع 4 رکوع تلاوت کریں. آپ ان 5 نمازوں کے آگے اور پیچھے ترتیب بنا لیں، آپ کا مصروفیت بھرا دن آپ کا قرآن مجید کے لیے کافی ہو جائے. دوسرے اعمال میں جن لوگوں کو اللہ نے استطاعت دی ہے قربانی کی تلاش ہے، حلال مال کے ساتھ طیب مال کے ساتھ اپنی قربانی کی تلاش بھی کریں، حصہ ڈالیں، اپنی قربانی لیں، چھوٹا جانور کریں جو اللہ نے توفیق دی. ان دنوں کے روزے بھی افضل ترین ہیں. 9 دنوں کے 10 بولے جاتے ہیں، مراد 9 دن ہیں کیونکہ عید کے ایام کا روزہ حرام ہے. روزوں کے علاوہ ان میں جو 9 ذی الحجہ کا روزہ آئے گا، ہر ملک میں چاند کے اعتبار سے الگ آئے گا. وہ 9 ذی الحجہ کا ایک روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ. اتنا بڑا پیکج، اوتھینٹک پیکج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی سے جاری ہوا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب تک آپ حج سے باہر ہیں تو یہ روزہ رکھنے کے فضائل ہیں، ورنہ اگر آپ کو اللہ حج پر لے جائیں گے تو وہاں مسائل کچھ اور ہیں. وہاں روزہ رکھنے سے منع کیا جائے گا کہ حاجی اپنی دیگر عبادات کرے، روزہ رکھنے سے کمزور ہو جائے گا. کچھ بن پڑے تو کر دیجئے، کچھ بن سکے. قیمتی ایام ہیں، گولڈن اپورچونٹیز ہیں، اللہ پاک کی رحمت برس رہی ہے. سعادت مند اور عقل مند ہے وہ انسان جو اس عارضی زندگی کو انویسٹ کر کے کھرب ہا سال میں، اصطلاحاً بول رہا ہوں، وہ سال ختم ہونے والے نہیں ہیں. اور سب سے کم درجہ ان 10 ایام میں ایسا اللہ پاک سے معاہدہ کریں، یا اللہ نیکی نہ ہو سکی کوئی بات نہیں، آپ کی نافرمانی اور گناہ نہیں ہوگا. یہ ایک الگ بہت بڑی نیکی ہے. ان 10 ایام میں صبح اور شام میں جو میں نے کام کرنے کے بتائے وہ اگر نہ بن پڑیں تو سب سے کم درجہ، یا اللہ میں آپ کے ساتھ عزم کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، دل ہی دل میں. اللہ پاک ہم میں سے ہر شخص کے شہرک سے زیادہ قریب ہے. دل ہی دل میں اللہ سے ارادہ کرے، یا اللہ میرے سے اور کچھ ہوا نہ ہوا، انشاءاللہ میں ان 9-10 ایام میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں. یہ کم بڑی نیکی ہے، یہ تو اور نیکیوں کی نیکی ہے. یہ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. قیمتی ایام ہیں، مصروفیات ہیں،
عام طور پر آج کل عوام الناس ہم سب مہنگائی کے مارے ہوئے ہیں، بہت ساری ایسی مایوسیاں سر پر چھائی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں پالنے والا چونکہ رب العالمین ہے، ہمارا یقین ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، وہ ذات ہمیں ضائع نہیں کرے گی انشاءاللہ۔ تو بندے کو ان ساری چیزوں سے ہٹ کر مسبب الاسباب، خالق کائنات، رب ذوالجلال والاکرام، اس کے اوپر مکمل یقین ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ تگ و دو ہونی چاہیے، محنت ہونی چاہیے۔ نتیجہ اللہ پاک پر ہے، اللہ پاک اچھا نتیجہ دیتے ہیں انشاءاللہ۔ آخری ایک مسئلے کی وضاحت، جن لوگوں کا قربانی کا ارادہ ہو ذوالحجہ کے چاند سے پہلے جیسے آج شام میں چاند نظر آئے گا اور آج جمعے کے دن وہ اپنے غیر ضروری بال، ناخن، صفائی ستھرائی یہ کر لیجیے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے اور صحیح مسلم میں اس کی روایت بھی ملتی ہے، لیکن جس طرح شد و مت کے ساتھ سوشل میڈیا پر اس کو پھیلایا جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے فرض عمل ہے۔ اعتدال پہ رکھیں اس کو، کوئی کرے گا تو اجر و ثواب پائے گا، اگر کوئی نہیں کر پایا تو گناہ نہیں ہے۔ کنڈیشن سمجھ آ رہی ہے؟ جس شخص کا قربانی کا ارادہ ہو، حجاج کرام سے مماثلت، تشبیہ، سملیرٹی کے لیے وہ اپنے سر کے بال، ناخن، غیر ضروری جسم کے بال صاف کر لے اور نیت کرے کہ اس دفعہ یہاں قربانی کروں، دم شکر انشاءاللہ اللہ پاک وہاں منی مزدلفہ میں ادا کروائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ قربانی کرنے والے کے لیے ایک مماثلت ہے اور اس پر ثواب ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر اس میں کمی کوتاہی ہو گئی، یا کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو اپنے ناخن دیکھ کر بڑے گھن آتی ہے، روزانہ نہانے کا عادی ہے، تو اس کے لیے وہی حکم ہے جو وہ کرتا آ رہا ہے۔ اعتدال پر رہ کر، ہر نیکی کو اس کی جگہ پر رکھ کر، اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کیجیے۔